اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور قال اللہ سبحانہ وتعالی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام قال اللہ سبحانہ وتعالی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ قال اللہ سبحانہ وتعالی والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن كيد إن كاد وإن أنيخ على صخرة استناخ صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله النبي الكريم اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت صدارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے یا صاحبی لا تغترر بتناعمی اے میرے گلپور کے دوستو خیرپور سے بھی کافی عوام آئی بیٹھی ہے سارے ہم اہلیان علاقہ اکٹھے ہیں اور آپس میں شہرداری ہے تو سب کو مخاطب کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں یا صاحبی لا تغترر بتناعمی اے میرے دوست دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ جائیں فالعمر ينفد والنعیم یزول تیرا اصل سرمایہ تیری اپنی عمر ہے اور عمر کے لحاظ سے تو روزانہ غریب ہو رہا ہے کہ ہر گزرتا دن کر رہا تجھے موت کے قریب ہونا غافل چرانا نظریں بن حقیقت پسند کہ you have to face your death yourself چاچا عبدالرزاق مرحوم ان کا ٹائم آیا تو 4 کڑیل جوان بیٹے بھی ہوں تو جانا خود کو ہی پڑتا ہے پھر جانا خود کو ہی پڑتا ہے ابھی کل مجھے خبر ملی ہمارے میڈیکل کالج لاہور کے سیکنڈ ایئر MBBS کا نوجوان 20 سال اس کی عمر ہوگی 20 یا 22 ہارٹ اٹیک ہوا اور کہانی ختم ہو چکی ہے ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا موبائل کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہے یہ مجنوں پن ہی ہے ٹک ٹاک پہ جو چل رہا ہے یہ مجنوں پن ہی ہے میسنجر پہ جو کچھ چل رہا ہے یا سنیپ چیٹ پہ جو چل رہا ہے یہ مجنوں پن ہے چند دن کی جوانی ہے چند دن کا عیش و عشرت ہے اس کے بعد گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے قبر کا اور اس کی سختی ہے اس کے بچھو اور سانپ ہیں لیکن خبر نہیں ہو رہی اور نہ اس کی تیاری کی کوئی ترتیب بن رہی ہے جیسی زندگی چل رہی ہے سو چل رہی ہے انت فی غفلت وقلبک صاحی کیا پیارا شعر کافی عرصے بعد یاد آیا انت فی غفلت وقلبک صاحی ذہب العمر والذنوب کماہی کہ غفلت میں پڑے ہو دل ہے کہ لاپرواہ ہو چکا ہے عمر تیری ڈھلتی جا رہی ہے گناہ تیرے سر پہ ویسے کے ویسے موجود ہیں کب توبہ کرو گے یا من تمتعوا بالدنیا وزینتہا اے وہ جو دنیا کی نعمتوں اور لذتوں میں مشغول ہے منہمک ہے مصروف ہے اپنے آپ کو بیزی سمجھتا ہے ایسا بیزی ہے کہ نماز کے ٹائم بھی کہتا ہے جی میں بیزی ہوں یہ کیڑا بیزی ہے بھائی اپنی دکان پہ فخر سے لکھوا رہا ہے 24/7 کیا دنیا میں صرف دکان کرنا ہے تم کہتے ہفتے دے 7 دن ایسا کام کریں گے تے دن دے 24 گھنٹے ایسا یہ تو کھوتے تو کام ودائی کھڑے کھوتا ہی کہیں والے تھک میں دے کہ نہیں تھک میں دا ادھر ہے 24/7 ہفتے کے 7 دن ہمارا کاروبار چلے گا دن کے 24 گھنٹے ہم دنیا کمائیں گے کتنی کما لو گے کتنی کٹھی کر لو گے کتنا بنا لو گے جاؤ جا کے دیکھو فرعون کو آج بھی اس کی ڈیڈ باڈی اللہ پاک نے عبرت کا نشان بنا کے رکھی ہے یہ جاؤ جا کے عاد و سمود کو دیکھو الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد الذی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین بڑا انہوں نے بھی سرکشی پھیلائی جیسے آج کل ہمارے دیش میں ہو رہا ہے کیا سیاسی
سیاسی اور کیا مذہبی اور کیا کچھ ہو رہا ہے، دنگا فساد پھیلا ہوا ہے، انہوں نے بھی بڑا کچھ کیا۔ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، یہ فسادی اور یہ سارا کچھ کرنا اور عوام کو تنگ کرنا، روڈوں کو بلاک کرنا، جس طرح بھی آج کا نہ سمجھ لیجیے گا، یہ نہ میں کوئی فتویٰ لگ بنے، جنرل بات میں کر رہا ہوں، جو بھی کوئی راستے بند کرتا ہے وہ اللہ کے حبیب کی تعلیمات پہ نہیں چل رہا، جو عوام الناس کو تنگ کرتا ہے وہ اللہ کے حبیب کی تعلیمات پہ نہیں چلتا، جو شاہراہوں کو تباہ کرتا ہے، جو کھڑی گاڑیوں کو اور کھڑی موٹر سائیکلوں کو آگ لگا رہا ہے، جو ٹائروں کو آگ جس وقت میں بھی، آج کل کی بات نہیں، جس وقت میں بھی لگائے گا وہ اللہ کے حبیب کی تعلیمات سے منحرف ہی سمجھا جائے گا۔ تو یا من تمتعوا بالدنیا وزینتها ولا تناموا عن اللذات عیناہ، کیا تیری چیزیں نیٹ فلکس سے بھرتی بھی ہیں، یوٹیوب سے بھرتی بھی ہیں، فلمیں دیکھنے سے بھرتی بھی ہیں، لڑکیاں دیکھنے سے بھرتی بھی ہیں، جوانی کے نشے میں چند دن کے، ابھی کل مجھے بابا اسپتال میں ملا کہ ڈاکٹر صاحب اب سجدے اٹھا نہیں ویندا، سجدے ونوں پہ جو کڑاکے نکل دیں، میں اب اسے تو کیا کہتا، اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ یار قدر کر لو جوانی کی، یہی چند گھڑیاں ہیں، یہ 30-40 کے بعد بندہ ویسے ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، چاہے یا نہ چاہے، جتنے مرضی وہ جم کر لے، جتنے مرضی وہ باڈی بلڈنگ کر لے، جتنے مرضی وہ ڈنڈ کٹ گنے، جتنے مرضی وہ جی یہ ساری بمپس لگا رہے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں جم کے اندر، سب کچھ کر لے، 40 کے بعد سورج ڈھلوان کی طرف ہی جا رہا ہوتا ہے، 50-60 اور پتہ نہیں زندگی ہے بھی کتنی۔ میرا اپنا دوست MBBS ہمارے ساتھ کی، صبح کھڑا ہے، چند سال پہلے کی بات ہے، یاد آ گیا سجا، چلو اس کے لیے بھی دعا کر لیتے ہیں۔ تو میں تو یہاں آ گیا، وہ لاہور میں جناح ہاسپٹل میں تھا، تو وہ صبح ڈیوٹی پہ کھڑا ہے 10 بجے، اور سینئر جیسے آتے ہیں پروفیسر راؤنڈ کے لیے، تو راؤنڈ کے لیے، اور ویکنڈ ہے، ہفتے کا دن، جیسے آج ہفتے کا دن ہے، اور شیخو پورہ کا تھا یا گجرانوالا کا تھا، تو ویکنڈ پہ ڈاکٹروں کو چھٹی ہوتی ہے تو پھر وہ گھر جانے کی پلاننگ کر رہا ہے، غالباً مہینے 2 مہینے بعد اس کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ اب وہ اس خوشی میں کھڑا ہے کہ آج ویکنڈ ہے، 10 بجے خوش ہے، سیلفی بھی لی جا رہی ہے، فیس بک پہ بھی شاید آج تک بھی موجود ہو، 6-7 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ سوچ رہا ہے کہ ابھی گھر جاؤں گا اور پھر آگے کی پلاننگ ہوگی، لیکن 10 بجے کھڑا وہ میرا دوست سجاد، اس کو نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کے صرف 4 گھنٹے رہتے ہیں۔ 2 بجے چھٹی ہوئی، گھر جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا اور اس وقت وہ دنیا میں نہیں ہے۔ ایک اور سناؤں تو ہمارا اپنا جونیئر تھا سمز کا اور علامہ اقبال میڈیکل کالج کا، موت کا عنوان ہے پیارے دوستو، یہاں پہ بیٹھ کے چاول کھا کے بس ڈکارا مریں دے پاں، جی آنکھوں سے چاول چنگے پکے اندر رسگلے زیادہ کھا گئے نو تے فلاں، یہ تو چھوٹی ہونا بھی نہیں چاہیے، یہ کیا غمی کے موقع پہ بھی کھلے عام میں کہہ دیتا ہوں، ہے تو رسم ہی ہے تو رسم ہی، کوئی مجھے جو کہے، لیکن کسی کے گھر غم ہو اور وہاں بھی ایسا معاملہ ہو رہا ہو، لیکن بس اللہ مجھے معاف فرمائے۔ 2 نوجوان تھے، نئی کرولا گاڑی لی اس نے، اور اس نے جو سٹیٹس لگایا، یہ بھی کوئی 4-5 سال پہلے کی بات ہے، فیس بک پہ سٹیٹس، ہمارا جونیئر تھا، عید پہ گھر جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے نئی کرولا GLI پہ جا رہا ہے، موٹر وے پہ ٹاپ اور موت سے چند منٹ پہلے اس نے سٹیٹس لگایا ہے۔ کیا سٹیٹس ہے جو مجھے یاد رہ گیا کہ وہ اس نے لکھا کہ گڈ بائی لاہور یا لیونگ لاہور، ہاں یہ الفاظ تھے، لیونگ لاہور فار، یہ کیڑا ترتیب ہے یار، یہ تو آج تک نہیں تھی یار، یہ تو اشارہ دے گا کھلنا نہیں تو بس تھوڑی بوتلیں تو کم پوجا کڑے، خیال کرو ترتیب تھوڑی۔ اس نے لکھا لیونگ لاہور، سنیے گا پیارے سارے، عمر صاحب چودھری عمر صاحب نکرے بہ گئے، لیونگ لاہور فار شارٹ ٹائم، لیونگ لاہور فار شارٹ ٹائم کو آج 4 سال گزر چکے ہیں تقریباً، اور وہ ختم نہیں ہوا، کہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی بھی تباہ، اور دونوں ہمارے نوجوان ڈاکٹر بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو بہرحال جو میں سنا رہا تھا، یا من تمتعوا بالدنیا وزینتها عیناہ شغلت نفسک فیما لیس تدرک تقول للہ ماذا حین تلقاہ، تو نے اپنے آپ کو ایسے مشغلوں میں، ایسے کاروباروں میں اور ایسی مصروفیات میں پھنسایا ہوا ہے کہ جن کا اینڈ ریزلٹ سوائے ناکامی کے کچھ بھی نہیں ہے، تو پوری دنیا کا حکمران بھی بن جا تو پھر کیا، کل من علیہا فان، اس سے تو بچ جائے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، اس سے تو بچ سکتا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، قلعہ دراوڑ میں گیا، جام گڑھ گیا، میر گڑھ گیا، کتنے محلات میں
پورے پاکستان میں کہاں کہاں وہ سارا ہم نے دیکھا، مردان کے قریب تخت بائی کا سارا، کتنے موہنجو داڑوں کی طرف، اور ایسے ہی ہمارا جو ہڑپا کے ہیں، کتنا بڑا عبرت کا نشان ہے۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کچھ کر رہے ہیں، نہیں، ان قریب جب موت کا فرشتہ آئے گا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، تو پھر جانا پڑے گا۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ آدھا گھنٹہ مہلت ہے، یا 1 دن مہلت ہے، یا مہینہ مہلت ہے، یا ابھی 100 دن مہلت ہے، نہیں، آ گیا ٹائم تو پھر چلو، اب جانا ہی پڑے گا۔ تو تقولو، آج کل ہمارا مزاج کیا ہے، داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ آج تک میں نے 14 سال ہو گئے یہ سوال میں اٹھائے پھرتا ہوں، جس سے بھی پوچھوں داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہو، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ داڑھی نہ رکھنے کا کوئی جواب ایسا جواب جو تُس اپنے نبی کو دے دیوے، ہو سکتا ہے ایسا جواب؟ نہیں ہے۔ میں نے وکیلوں سے پوچھا ہے، ڈاکٹروں سے پوچھا ہے، آج یہ گلپور میں پوچھ رہا ہوں، دعویٰ نہیں کر رہا، درد دل ہے۔ کل ایک بابا آیا 60 سال، جمعے کا دن تھا، میں ڈیوٹی پہ تھا، آج میں نے ایک ایکسٹرا ڈیوٹی کی، اس لیے تھوڑی چھٹی مل گئی مجھے، اتوار کی بھی ڈیوٹی کی تھی، تو یہ بھی کوئی کہ ڈاکٹر صاحب ڈیوٹی دے ٹائم بھی آئے بیٹھے، تو ایکسٹرا ڈیوٹی کی، پھر بنا تو پھر میں نے نہیں یس کی تھی کہ یار ہو سکتا ہے میں آ جاؤں۔ تو 60 سال دا بابا ہے، جمعے دی تیاری کیا کرتے آیا ودے، پٹھا بلیڈ پھیرتے آیا ودے۔ میں تو ان دی بیماری جڑائی وہی، میں چلو کوئی نہ کوئی جتنی عقل اللہ دیتی ہے، جتنا پڑھے وہی کریں دے بیٹھے ہیں، لیکن ان دے چہرے کو دیکھتا میں آکھا یار چاچا تے کو دیکھتا نا میڈا ہاں ہول دا پیا، تے کو کچھ کہنی تھی نہ پیا، میڈا ہاں ہی کیسے میں اس چاچے کے گوڈوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو منا لوں کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ بھائیو اپنی مٹی پہ چلنے کا طریقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا، یا پھر عشق رسول کے دعوے کرنا چھوڑ دے، یا پھر بلال کی طرح کٹ کے دکھا، یا خباب کی طرح چھلنی ہو کے دکھا، خبیب کی طرح چھلنی ہو کے دکھا، بلال کی طرح احد احد کہہ کے دکھا۔ حسین کے زمان کربلا کو یاد کرو اور دیکھو وہ کیسے تلاوت قرآن کر رہے ہیں، چھوٹے بیٹے کو اٹھایا ہے اور ایسے ہاتھ میں لیا، چومنے ہی لگے ہیں کہ ابن الموقد کا تیر آیا، اس بچے کی گردن کے پار ہو گیا، اور اپنے ہی بچے کے خون سے جب ہاتھ بھرے ہوں گے، اور ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا جس کا مفہوم ہے اے اللہ تو ہم سے راضی ہے تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ اپنے بھتیجے قاسم ابن حسن کے سرانے پہ کھڑے ہو کے امام حسین رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے تھے کہ بیٹا آج تیرا چچا کتنا بے بس ہے کہ تو مدد کے لیے پکار رہا ہے اور تیرا چچا تیری مدد نہیں کر پا رہا، اے میرے بھتیجے آج تیرے چچے کے دشمن بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اللہ ہم سے امتحان لینا چاہ رہا ہے، ہم امتحان دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے ننھے بچوں کے ساتھ تیار ہیں، ہم اف تک بھی نہ کریں گے۔ جنگ سے پہلے تھوڑی سی اونگ آ گئی، اٹھے تو مسکرا رہے تھے، بہن زینب نے پوچھا بھائی یہ کیا مسکرانے کا وقت ہے، ہماری نسل کو اور ہمارے ہی بچوں کو ہمارے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ فرمایا بہن اللہ کے حبیب کو خواب میں دیکھا ہے، فرما رہے تھے کہ بیٹا میں تجھے لینے کے لیے خود آ رہا ہوں۔ پہلے تھوڑا وقت نماز کی اہمیت پہ بھی سنیے۔ زہیر کو بھیجا، حضرت زہیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، شمر کو کہو جنگ بند کرو۔ اجابا کیوں نماز چھوڑ دینے ہیں؟ باجی کپڑے خراب ہیں، کیا تو سے عورتاں تو کہنی ہیں یار، وہ کپڑے تو عورتاں دے خراب ہیں، مرداں ہی بہانہ لائے ہوئے یار، ٹھیک ہے انہوں دے کپڑے خراب ہیں، انہوں کو نماز دی چھٹی ہوندی ہے، اب پتہ نہیں کہ بہانہ لئی ہوندے یار، ہو سکتا ہی، لیکن بھائی کپڑے بس دھاں دھوں تے آسونا، کہ اتنا نماز ہلکی چیز ہے کہ اس کو ایسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے کیسی نمازیں ادا کی، صحابہ نے کیسی نمازیں ادا کی کہ تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، نقش توحید کا ہر سینے پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ کل ہی مجھے بھیجی رانا عابد ہمارے بھائی گیا ہوئے احد کے قریب، آج صبح کل میں نے لائیو ان سے میں نے کہا روزے کے سامنے مجھے دیدار تو کرو، پھر میں نے ان کی منت کی یا روزے کے سامنے جتنی میں نے نعتیہ اشعار لکھے سارے سنا کے، وہاں کی فضا میں پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہے، وہاں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ چلو سر نہ لگاؤ لیکن ریکارڈ کر کے آنا تاکہ میں کہہ سکوں یہ مدینہ میں ریکارڈ کی گئی ہیں،
اور یہ مدینہ میں روزے کے سامنے پڑھے گئے میرے الفاظ ہیں جو اللہ کے حبیب کی شان میں اور اس عرض طیبہ کی شان میں کچھ اللہ نے میری ذہن میں ڈالے اور میں نے پڑھے۔ تو کل وہ احد کے قریب گئے ہوئے تھے احد کی زیارت کے لیے، اور وہ نظم پڑھ رہے تھے انس بن نضر کی یاد میں کہ سعد کو وہ کہہ رہے ہیں سعد کدھر جا رہے ہو، جنت کی خوشبو تو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ اب پتہ نہیں کیڑے پاسے لگے ودے ہیں، سمجھو کعب بن مالک کو، سمجھو ابو ہریرہ کو، سمجھو قتادہ بن نعمان کو، چند صحابہ کے میں نام لے رہا ہوں، نام صحابہ میں کتنا لطف ہے، کارنامے تو ان کے کارنامے ہیں۔ کون ہے سب سے بڑا بعد از انبیاء بزرگ تو ایک قصہ مختصر، ایک شخص کو آقا سے بہت پیار ہوا ہے، دنیا سے جدا آپ کا وہ یار ہوا ہے، یہ لطف کسی پر بھی بس ایک بار ہوا ہے، سرگودی میں رکھے ہوئے دیدار ہوا ہے، یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے، میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، دوش پر لے کے انہیں جب وہ سر غار آئے، ہونٹوں پہ تیرے اگر نعرہ حق چار نہیں ہے، پنجتنوں سے بھی پھر تجھے پیار نہیں ہے، صدیق کا سینے میں تیرے بغض ہے کیسا، قرآن میں کیا اذہما فی الغار نہیں ہے، ثانی اثنین اذہما فی الغار، میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، دوش پر لے کے انہیں جب وہ سر غار آئے۔ تو بہرحال موت کے عنوان پہ ایک دو باتیں اور، حاصل پور میری ڈیوٹی تھی، ایک بندے کو لے کے آئے، اس کا استھمیٹک تھا اور دل کا بھی مرض تھا، تو میں نے اسے چیک کیا، ای سی جی کرائی اور چیک کیا، سانس کا جو انجیکشن ہوتا ہے کچھ وہ سیٹل ہوا، نیبولائز کیا، تو پھر اس کو لے کے میں نے کہا اس کو کسی ہارٹ اسپیشلسٹ سے بھی آپ دوبارہ چیک کرا لیں جس کا پہلے آپ علاج کرا رہے ہیں۔ تو اس کو لے کے جا رہے تھے ویل چیئر پہ، تو میں دوسرے مریضوں کو دیکھنے لگا، رات کا وقت تھا، رات کی ڈیوٹی تھی، تو وہ لے کے جا رہے تھے، میں اور مریضوں میں آ کے بیٹھا تو اچانک اس کے ساتھ اس کا بیٹا ہوگا بھاگتا ہوا کہتے ڈاکٹر صاحب میرے والد صاحب کی طبیعت بڑی خراب ہو رہی ہے، وہ کہتے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا ہے، تو میں اٹھا، میں کہ یار اویں بندے دا پتہ نہیں لگتا، چنگا بلا ودا ہوندا تے مر گیا، یار راتی دا سارے چاہ پیندا بیٹھا ہی مر گیا، میں کہ یہ تو اویں دل دا مریض ایک پتہ تو اویں نہیں چلتا، میں فوراً گیا۔ تو اب یہ 14 سال 10 سال ہو گئے تقریباً ہسپتالوں میں، تو یہ موت سب سے زیادہ قریب میں نے دیکھی، اور میں نے سینکڑوں دفعہ سنائی بھی ہے، لیکن جب بھی سناتا ایسا کے سامنے کی بات ہے۔ تو جب اس کو میں نے جا کے دیکھا نا ویل چیئر پہ لے کے جا رہے تھے، تو اس کی ٹانگیں لڑک رہی تھیں اور ایسے لگ رہا تھا جان کنی کا عالم شروع ہو چکا ہے۔ آئیڈیا مجھے ہو گیا کہ جاتے جاتے پھر ایک ہارٹ اٹیک اس کو ہوا تو بس اس کی کہانی ختم ہونے والی ہے۔ تو اس کو میں نے کہا فوراً بیڈ پہ لٹاؤ، نہ کرتے، اور میں انہیں یہ کہتا کہ سود یاسین پڑھو یا کوئی دعائیں کہتا، تو کہتے سویرے دا میری تو خبر پکی ہے جی کہ ڈاکٹر کی مبینہ غفلت کی وجہ سے بندہ لڑک گیا سی۔ میں نے کہا چلو اپنی تئی جو کوشش ہے وہ بھی کریں، لیکن میرے سامنے واقعہ کی وہ آیات آ رہی تھیں جب انہوں نے لٹایا، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ اللہ فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے جب جان حلق میں پہنچتی ہے تم دیکھ رہے ہوتے ہو، ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے، اب اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو لوٹاؤ اس کو اپنی طرف، لوٹاؤ اس جان کو اگر تم سچے ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ نہیں لٹایا جا سکتا، اس کو لٹایا انہوں نے، تو گرمی کا سیزن تھا، اس نے چولا جہاں پاتا ہے تو اسے کیا خبر تھی آج موت کے فرشتے سے ملاقات ہے، میں کو تو کوئی کیا نہیں پتا کہ کیڑے نہیں ملاقات دنی ہیں، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ تو اسے لٹایا تو جیب میں اس نے پیسے کارڈ وغیرہ رکھے ہوئے تھے، اچھی بلی کوئی فیملی لگ رہی تھی، اس نے جیسے لٹایا تو بیڈ پہ لیٹتے لیٹتے اچانک جو جھٹکا لگا تو اس کی جیب میں جتنے بھی نوٹ آنا وہ سارے نکلتے تھے، بکھر گئے، کچھ بیڈ پہ اور کچھ اس کی چولے تھے، قمیض تھے آگے۔ اب میں سی پی آر بھی کر رہا ہوں، ڈسپینسر کو کہہ رہا ہوں کہ آخری ایٹروپین ایڈرینل ان جو انجیکشن ہوتے ہیں دل کو تقویت دینے کی، اگر ہے کوئی روح تو والتا تقویت مل میں دن نہ ہوئے تو والتا با میں 1000 ٹیکا لاگے نہ کچھ بھی نہیں بڑھتا، تو وہ کر رہے ہیں، اور میں اس کے سینے پہ جو دل کو تقویت دینے کے لیے کچھ پمپ کرتے ہیں، تو سامنے نوٹ بھی آ گئے۔ اب دو چیزیں، پہلے صرف موت نظر آ رہی تھی، اب نوٹ بھی نظر آ گئے، تو میں نے دل میں سوال کیا، اس بندے سے تو میں نہیں پوچھ سکا، آج اس مجمع سے پھر پوچھتا ہوں اپنے آپ سے بھی کہ میرے بھائی بتا کیا موت کے وقت نوٹ کام آ رہے ہیں؟
جن نوٹوں کو کمانے کے لیے نمازیں چھوڑیں، جن نوٹوں کو کمانے کے لیے کیا نعرہ لگاتا ہے؟ پیسہ جیسا کیسا تیسا، آن دے مولیزہ زیادہ فتوے نہ لو، سود بھی تو پروفٹ ہے، اور یہ تو نفع ہے، اور یہ تو پرسنٹیج ہے، اور یہ تو اجارہ ہے، تجارہ، کتنے کتنے فلانے نہ بڑا بڑوتے، جی جائز ہے، یہ تو منافع ہے، صحیح منافع ہے، جبکہ سود کو اللہ نے اپنے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کہا ہے، اور وہ اپنے آپ اپنے تئیں کہہ رہا ہے پیسہ جیسا کیسا تیسا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، وہ تو جواب نہ دے سکا، آپ سے اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، جیسے آپ کی گردنیں ایسے ہل رہی ہیں تو یقیناً بات ایسی ہی ہے کہ موت کے وقت نوٹ کام نہیں آتے، تو بھائیو ان نوٹوں کی خاطر کسی کے اوپر زیادتی نہ کریں، رشوت لینا چھوڑ دیں، کوئی لینے والا ہو، سود لینا چھوڑ دیجئے، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھائیے، قرض حسنہ دے دیجئے، قرض بلا سود دے دیجئے، قرض سود سمیت نہ وصول کیا کیجئے، اور کسی کو ٹریکٹر دے رہے ہیں، ٹرالی دے رہے ہیں، جو مرضی اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو اگلے دا بیڑا تران دی کوشش کرو، ان دا بیڑا بوڑھن دی کوشش نہ کرو، جو پہلے ہی غریب ہے اس کے اوپر تم اور زیادہ سودی بھار نہ پایا کرو۔ آج کے مجمع میں جیسے اللہ کے حبیب نے اعلان کیا، امید ہے کوئی ایسا نہیں بیٹھا ہوگا، اللہ کے حبیب نے جیسے اعلان کیا کہ میں اپنے چچا کا سود معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، تو آج جو بیٹھا ہے، اللہ نہ کرے کوئی بیٹھا ہو ایسا، لیکن اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہوگا تو اس کو بھی کہیے کہ اللہ کے رضا کے لیے معاف کر دے، اور جتنی اصل رقم ہے بس وہ وصول کر لے، اگلے تے کیوں یہ بوجھ پاونا، اور اللہ دے رسول دے نال، اللہ دے رسول دے نال جنگ کیوں کرنی ہے، چھوڑ دیجئے۔ تو بہرحال آخری اس کے بعد جب یہ پیسے نظر آئے نا سارے، تو اچانک اسی کا بیٹا اور ایک دو وہ بھی آگے تھے جو اٹینڈنٹ ان کے ساتھ تھے فیملی والے، تو آگے بڑھے اور جتنے وہ نوٹ تھے نا انہوں نے ایسے اٹھایا، اور میں کر تو سی پی آر رہا ہوں لیکن پھر مجھے خیال آیا، میں نے کہا کاش میں اس بندے سے پوچھ سکتا کہ میرے بھائی بتا، دیکھ جس پیسوں کو تو سب کچھ سمجھ رہا تھا، جن نوٹوں کو تو آج بھی سینے سے لگائے پھر رہا ہے، وہ تیری ابھی سانسیں کچھ باقی ہیں، تو ابھی پورا مرا بھی نہیں ہے کہ تیرے بوجھے خالی ہو چکے، تیرے مرنے سے پہلے ہی وارثوں نے تجھے خالی کر دیا، اس لئے کہتے ہیں ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ وہ شعر میں پورا نہ کر سکا، یا صاحبی لا تغترر بتناعمی فالعمر ينفد والنعیم یزول وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا محمول۔ جب قبرستان کسی جنازے کے ساتھ جایا کرو تو یہ نہ کہا کرو کہ یہ تو وال شروع تو شروع کرے نا میاں ساجد صاحب، میں کہا شروع تو شروع کرو، ویڈیو وال شروع تو شروع کرو، مول تو ہون بڑا ہے۔ قبرستان کسی جنازے کے ساتھ جایا کرو تو یہ نہ کہا کرو کہ فلاں چلا گیا۔ رانا ادریس صاحب بڑا روتے ہیں ہماری مثالی مرکزی جنازگاہ میں، میں بھی کوشش کرتا ہوں، مجھے کسی نے کہا ڈاکٹر صاحب تو سا جنازگاہ دے آدھے شروع تھے کھڑے رہنے دے ہارے لے، میں نے کہا یار میں تو اس ایک بندے کو سنانے کے لیے آتا ہوں جو میری بات سن لیتا ہے، کوئی نہیں سینکڑوں کھڑے ان میں سے ایک تو سننے والا ہوگا ہی۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر، کوئی ایک تو ڈرنے والا بن جائے گا، کسی کے دل پہ تو میری بات اثر کر ہی جائے گی۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے لیکن شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو وہ شعر ہے کہ اگر قبرستان، یہ بھی موت کا موقع ہے کہ قبرستان کسی جنازے کے ساتھ جاؤ تو یہ نہ کرو کہ فلاں چلا گیا، بلکہ یہ کہا کرو کہ ان قریب میری باری بھی آنے والی۔ کچھ اس ہستی کا مذاکرہ جو میں نے حدیث پڑھی، پہلے اس تھوڑا سا اپنے حبیب کی شان اور پھر ایک حدیث موت سے ریلیٹڈ۔ دیکھو آج ہم ایم این اے، ایم پی اے، ڈی سی، وی سی کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا اختیارات ہیں، ضلعی کمشنر کے پاس یا ایسے گورنر پنجاب کے پاس یا وزیر اعظم کے پاس کیا اختیارات ہیں۔ ہم نے اپنے پیارے حبیب کے اختیارات اور ان کے کمالات کا اتنا مذاکرہ نہیں کیا کہ ہمیں واقعی میں ان کے کمالات کا اندازہ ہو اور میں اور آپ واقعی میں ان کے احکامات پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ تھوڑی سی تمہید اور پھر اس کے بعد حدیث، کیسی پیاری ہستی کی حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں۔ زمانے دے رنگ سارے تیری خاطر بنائے نے، اسمانہ دے چند تارے تیری خاطر سجائے نے، دکھا کے وضحا چہرہ ذرا دیدار دے اپنا، میں اقصا وچ نبی سارے تیری خاطر بلائے نے، تیری خاطر میں وچ قرآن قسماں وچائیاں نے، تے اے قرآن دے پارے
تیری خاطر بنائے نے میں تینوں انبیاء وچ بھیجیا ہے سب تو آخر مگر اے انبیاء سارے تیری خاطر بنائے نے میرا محبوب تو ہے دنیا نو وکھانا سی مقام لا مکان تک میں تیرے رتبے وداہے نے لولا کلمہ خلقت الافلاق مجھے کیا علم کیا تم ہو خدا جانے کہ کیا تم ہو بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو کسی کی آرزو کچھ ہو کسی کا مدعا کچھ ہو اے نبی جی ہماری آرزو تم ہو ہمارا مدعا تم ہو رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو تمہارے واسطے اسعد کہیں بہتر ہے شاہی سے بادشاہت سے بھی ایک بڑا سودا بتانے لگا ہوں دل کے کان کھول کے سنیں تمہارے واسطے اسعد کہیں بہتر ہے شاہی سے کہ ایک ادنا غلام بارگاہ مصطفیٰ تم ہو بارگاہ مصطفیٰ کی ادنا سی غلامی بھی بلال کو سیدنا بلال بنا دیتی ہے ابھی عابد نے کل رات مجھے روزے کا دیدار کرایا تو مجھے سارا باب و سلام اور یہ سارا منظر پھر ویسے لگا جیسے میں وہاں پہ کھڑا ہوں اور وہی منظر جیسے یہ آگے گلے میں تو اپنے خواجہ خان محمد صاحب کوئی اگر گلے میں ہوتے نا یہ رومال وغیرہ اس کو ایسے لپیٹنا باب و سلام سے حاضری سنا دو تازہ تازہ دیکھا ہے تو ایسے مروڑتے جب گلے پہ پریشر آ جائے اور اس کو ہم انگلش میں جیسے پھانسی چڑھانا اسٹرینگولیشن جب ہماری کیروٹر اور جگلر وینز پہ مین پہ پریشر آتا ہے تو انسان کے چہرے پہ لگتا ہے کہ یار یہ بڑی تکلیف میں ہے تو اینڈ کیا ہوتا ہے کہ یعنی اگر وہ زیادہ دیر رہے تو بندہ ایکسپائر ہو جاتا ہے یہ مڑکے کی ہڈی ٹوٹ جاوے یا ایسے سفوکیشن ہو جائے تو بندہ مر جاتا ہے لیکن وہ ایسا منظر بناتے اس نعت کے ساتھ کہ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کناروں سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں ایک جھلک آج دکھا اے گنبد خضرا کے مکیں کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں شرم اسیاں سے گرچہ سامنے جایا نہیں جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں تو ایسے مروڑتے جب یہ منظر بنتا کہ جیسے کوئی بھاگا ہوا قیدی تھا آج دوبارہ پکڑا گیا سنٹرل جیل سے مفرور ہوا قیدی جب پکڑا جاتا ہے اور پھر ڈی ایس پی ایس ایچ او کے سامنے اور ضلعی کمشنر کے سامنے کسی افیسر کے سامنے کھڑا کیا جائے تو سزا کے خوف سے کیسے ڈر رہا ہوتا ہے تو خواجہ خان محمد صاحب ایسا منظر بنانے کی کوشش کرتے کہ جیسے بھاگے ہوئے تھے وہ تو ویسے اتنا قریب تھا لیکن پھر بھی کیونکہ جو جتنا اللہ کو اور اللہ کے حبیب کو پہچانتا چلا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ خوف میں بھی آتا جاتا ہے اتنی بڑی ہستیاں اور میں نے ان کا کیا حق ادا کیا اور میں نے ان کے ساتھ کیا وفا کی ہے تو پھر وہ ایسے کرتے جب بابا سلام سے آگے انٹر ہوتے سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے تو سلام کا انداز تازہ دیکھا ہے بابا سلام بڑوں کی نقل مارتے ہوئے کہ وہاں پہ دھڑلے سے پڑھ سکتے ہیں میں نے کہا زور سے نعرہ لگاؤ جیسے بلال نے مدینہ کی سرحد پہ نعرہ لگایا تھا جب وہ آئے اللہ کے نبی خواب میں بلال جہاد میں تھے تو مدینے کی سرحد تک دمشق میں وہ تھے وہاں سے جو چلے ہیں چل جیسے مولانا فرماتے ہیں سوائے نماز کے اور رفع حاجت کے اور انہوں نے سٹاپ کو ہی نہیں کیا خواب میں اللہ کے حبیب کی زیارت کی ہے تو دل میں ہے جیسے اللہ کے حبیب نے بلایا اور میں جاؤں چل جو پہنچے ہیں مدینہ کی سرزمین کی اور سرحد میں داخل ہونے لگے کیا پکار رہا تھا بلال یا رسول اللہ میں آ گیا یا رسول اللہ میں آ گیا کرتے جب آگے تک پہنچے پھر خیال آیا کہ نہیں اب تو منظر بدل چکے ہیں اب تو یاروں کی زیارت نہیں ہو رہی اور وہ تو پردہ فرما چکے ہیں اور قبر پہ آ کے بلال حبشی نے کیا فرمایا یا رسول اللہ میں تو آ گیا آپ کہاں ہیں تو دھڑلے سے پڑھیے وہاں پہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ
بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فحر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلمان بن اوس بن بوس بن کموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن ابکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن ایراوا بن عیزی بن زیشان بن ایسر بن نقنات بن نیحام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمع بن مزی بن عود بن ایرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروش بن رؤوق بن فائج بن عابر بن نرفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مدو شالح بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، بڑے ہمارے موجود ہیں، سبق سنا رہا ہوں. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو. یہ قصہ مختصر استقبال کر لیں، پھر آخری حدیث سنا کے میں بس کرتا ہوں. دروشی پڑھتے رہیں، استقبال سارا مجمع نہ آ جائے تاکہ مہمان کی بے اکرامی نہ ہو. اللہ حضرت کا آنا قبول فرماوے. دروشی پڑھ دے رہا ہوں. اللہ مسلم بیٹھ جائیں، بس آخری ایک حدیث سنا کے پھر انشاءاللہ ہم چلیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سارے احباب کی طرف سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. مولانا عبدالعنان صدیقی صاحب کو ہمارے علاقے میں تشریف لائیں. اللہ ان کا آنا ہمارے علاقے کے لیے باعث برکت اور رحمت بنے. تشریف رکھیں ماشاءاللہ. اللہ اللہ والوں سے ہماری اس محبت کو قائم دائم فرمائے. جڑے رہا کرو یار، ہن اور کے بڑوں بھی صحیح نا ماشاءاللہ. سارے نیت کرو آج سے